الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات ان کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، ثے، حے، قے، طے، ذے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، قا، غا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں: ق، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ کی ہے۔ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، پا، میم، واو۔ ان حروف کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 3 حروف زا، سین، صاد، ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سبق نمبر 1 کے جو حروف مفردات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ الف، با۔ با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ جب دونوں ہونٹوں کے ہمارے تر حصے آپس میں ملیں گے تو یہ با ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے تا۔ تا حروف نطعیہ میں سے ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ تا، اور اس کو ہم جو ہے 1 سیکنڈ تک دراز کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ثا، یہ نرمی سے پڑھا جانے والا حروف ہے۔ حروف لثویہ، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم 1 سیکنڈ تک دراز کریں گے کیونکہ حروف مدہ ہے تا۔ اس کے بعد آتا ہے جیم، اور یہ چونکہ مد آ رہی ہے مد لازم، اس کو ہم 3 ٹائم دراز کریں گے، اور اس کا جو مخرج ہے یہ ادا کہاں سے ہوگا؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، جیم۔ اس کے بعد آتا ہے حا، کیونکہ یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور اس کو بھی 1 سیکنڈ تک دراز کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے قا۔ قا کو بھی 1 سیکنڈ تک دراز کیا جائے گا، حروف حلقیہ میں سے ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آئے گا دال۔ دال کے اوپر چونکہ مد ہے اس کو بھی ہم 3 ٹائم دراز کریں گے مد لازم کو، اور دال کا بھی مخرج تا کی طرح حروف نطعیہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آئے گا ذال، یہ نرمی سے پڑھا جانے والا حروف ہے، سا کی طرح، اور اس کو چونکہ یہاں پر مد لازم ہے تو اس کو بھی 3 ٹائم تک دراز کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے را۔ را، یہ بھی حروف مدہ یہاں پر آئے گا، اس کو بھی 1 الف تک جو ہے 1 سیکنڈ تک دراز کیا جائے گا، اور یہ زبان کی نوک اور نوک کے مقابل پہ جو تالو ہوگا وہاں سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے زا، کیونکہ یہ حروف صفیریہ سیٹی والے حروف ہیں تو ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی بھی محسوس ہوتی ہے، اور ان کا مخرج بھی یہ ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آئے گا یہاں پر
اس کے بعد آئے گا سین، اس کو بھی یہاں پر مد لازم ہے تو اس کو بھی 3 ٹائم تک دراز کیا جائے گا، اور اس کی ادائیگی میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، اس کے بعد ہلکی سی سیٹی کی آواز آئے گی۔ اس کے بعد آتا ہے شین، اس کو بھی 3 ٹائمز جو ہے دراز کیا جائے گا، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ جیم کی طرح زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے صاد، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، یہ پر بھی پڑھا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور مد لازم کا قاعدہ ہے تو 3 ٹائم جس کو جو ہے وہ دراز کیا جائے گا۔ اس کے بعد آئے گا ضاد، یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کو بھی 3 ٹائم تک دراز کیا جائے گا، اور یہ جو ہے حرف حافیہ ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی جو داڑیں ہیں ان کی جڑوں سے ادا ہوگا، اور حروف مستعلیہ ہے، پر کر کے ادا کریں گے۔ اس کے بعد آئے گا طا، طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور چونکہ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے ساتھ میں، تو اس کو بھی 1 سیکنڈ تک دراز کر کے پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آئے گا وا، وا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو 1 سیکنڈ تک اس کو دراز کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے عین، عین جو ہے وہ حروف حلقیہ میں سے ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور 3 ٹائمز اس کو جو ہے نا دراز کیا جائے گا، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پر بھی۔ اس کے بعد آتا ہے غین، غین کو بھی 3 ٹائمز دراز کیا جائے گا، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ غین کا جو مخرج ہے وہ حلق کا اوپر والا حصہ ہے، یہ اس کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے پا، پا کا جو مخرج ہے اوپر کے دانتوں کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا، اور یہاں پر بھی الف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے پر قوف، قوف اس کو بھی 3 ٹائمز دراز کیا جائے گا، اور مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ حروف لہویہ میں سے ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے کاف، یہ بھی حروف لہویہ میں سے ہے، اس کو بھی 3 ٹائمز تک دراز کریں گے، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، کاف، ٹھیک ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت اینڈ پہ یہ ادائیگی آتی ہے نا ف، ف، تو یہ پھونک کی آواز نہیں آئے گی، نرمی کے ساتھ حرف کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے لام، لام کو بھی 3 ٹائمز دراز کریں گے ہم، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور جو اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، حروف طرفیہ۔ اس کے بعد آتا ہے میم، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، 3 ٹائمز دراز ہوگا، اور اس کے بعد آتا ہے نو، اس کا جو میم کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نون، نون جو ہے حروف طرفیہ میں سے ہے، یہ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا، مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی 3 ٹائمز دراز کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے واو، واو میں بھی مد لازم کا قاعدہ اور دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا، 3 ٹائمز اس کو دراز کریں گے، یہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہا، ہا کے ساتھ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو 1 ٹائم دراز کریں گے، یہ حروف حلقیہ ہے، حلق کے جو سب سے نیچے والا جہاں سے حلق شروع ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے حمزہ، حمزہ بھی جہاں سے ہا ادا ہوگا وہیں سے حمزہ ادا ہوگا، دونوں حروف حلقیہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یا، یا حروف شجریہ میں سے ہے،
زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1۔ اگر کسی میری بہن کو سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اتنا وائرل کر لیجئے کہ جن جن بہنوں نے قرآن پاک ابھی تک نہیں پڑھا وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں۔